حق خطیب حسین کی. آپ کو پتہ ہے میں نے جم جانا تھا بٹ وین یو شیئرڈ سم آف دا ویڈیوز ود می سبحان اللہ میں نے کہا نہیں یار اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں. مجھے بڑا آکورڈ لگا سبحان اللہ. تو یہ جو ہم نے آج ہم جو آج اسکویز ہو کے بیٹھے ہوئے تو ہم نے سوچا کہ آج وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کر لیں اور ہم اس میں بات کر لیں کہ یہ سارے ایک دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں, اور شاید بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں جو ان کو ٹھیک سمجھتے ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے, اور یہ کیوں اسلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسے کیوں غلط سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیل نکال رہے ہیں, لوگوں کے منہ سے زنجیریں نکال رہے ہیں, کوئی کسی کو جن آئے ہوئے اور وہ ایسے 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 کر کے آ رہے ہیں, ان کا جوتا اٹھایا گیا. وہ تو لوڈو میں بھی بڑا کام آتے ہیں, وہ ویڈیوز ہیں کہ لوگ نا ایسے کر کے اس کو شف کرواتے ہیں اور چھکے آ جاتے ہیں. وہ تو خیر وہ تو شغل میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر شیخ اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانا کیا دم کروانے کے لیے اسلام میں غلط ہے؟ نہیں, بالکل جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جیسے دعا کرنے کو بھی بولتے تھے, مختلف صحابہ ایک دوسرے کے پاس بھی گئے دعا کروانے کے لیے, تو دعا کروائی جا سکتی ہے, دم کروایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو نا اگر ہم اس کو تھوڑا سا جو شرک کا جو کانسیپٹ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کیسے آیا, ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی قوم میں جب سیلاب آیا سب چلے گئے, تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے there were 10 centuries اور 10 generations جس میں توحید تھی. اور اس کے بعد شرک کریپن کس طرح سے کیا کہ شیطان نے آ کے لوگوں کو وسوسہ دیا کہ تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, وہ اس دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں, تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا تھا, تو ان کو دیکھے تمہیں رب یاد آتا تھا, اب وہ جاتے جا رہے ہیں تو دیر شوڈ بی سم تھنگ تاکہ تم رب کو یاد کر سکو. اور پھر انہوں نے ان لوگوں کے ڈرائنگز بنائی دیواروں پہ. بڑا ٹائم لیا شیطان نے, ہی واز ویری پیشنٹ, اور یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز بعد میں جا کے نا آہستہ آہستہ کریپ ان کیا, اور پھر بعد میں جو ان کے نیک لوگ تھے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میں سوچتا ہوں برو, میں نے نا ریسنٹلی ایک ایکسرسائز کرنا شروع کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یہ کلمہ کتنا اسینشل ہے, اور کون کون سے عمل ہم کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جہاں پہ یہ کلمہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ لیٹس سے وین وی آر پریئنگ, آپ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک لا الہ غیرک, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا. فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد, یعنی وہ آپ کو ایلیمنٹ ملتا ہے. پھر آپ جب اتحیات میں جاتے ہو آپ پھر کہتے ہو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی بار بار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہو. اور جب آپ تھوڑا ڈیپ سوچتے ہو نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا they all had one message, لا الہ الا اللہ, اور یہی میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. اور یہ اتنی اسینشل ہے اسٹیٹمنٹ, اگر اس میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آ جاتا ہے, کسی چیز کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ کلمہ. میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں شیطان کب بھی آ کے نہیں کہے گا کہ دیکھو اللہ ہے اور پھر اس کے علاوہ یعنی تم اللہ کے نبی سے اولاد مانگو یا مدد مانگو یا حق خطیب سے شفا مانگو. نہیں, شیطان ہمیشہ اس اینگل سے آتا ہے کہ دیکھو اللہ تو ہے, تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں سمجھنا. ربوبیت میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا, مینلی الوہیت میں اور اسماء و صفات میں گمراہ کرتا ہے. جو توحید ہے اس کی 3 جو کیٹیگریز ہیں, ربوبیت کا رب اللہ ہے, یہ خالق و کائنات, آسمان سے بارشیں برسانے والا, یہ سب یہ اللہ ہے. الوہیت کے اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. بالکل. آپ کو پتہ ہے مشرکین وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت ایسے نہیں کرتے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں. I mean this concept is contradictory actually. اور وہ کہتے ہیں کہ سنس آپ نے ایک جج کے پاس جب جاننا فیصلہ دینا تو آپ کو لائر چاہیے, تو آپ کے یہ لائرز ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جج جو ہے اس کو تو غیب کا علم نہیں ہے کہ آپ نے قتل کیا یا نہیں کیا, لیکن رب العالمین کو غیب کا علم ہے. یہی پرابلم ہے نا کہ اچھا جی میں نے اپنی سفارش بھیجنی ہے, وہ مینیجر کو سی او کو پتہ نہیں ہے میرے بارے میں, تو میں جو ان کے نیئرسٹ اسسٹنٹ ہے نا ان کو بتاؤں گا تو وہ بتائیں گے.
The problem is نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اکبر. اور یہ جو برو اصل میں نا بات پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے نوح کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو تو نہیں پکارتے, ہم ان کو دیکھ کے ہمیں رب یاد آتا ہے. سو دے یوزڈ ٹو سی the people of pictures of his بزرگ, اینڈ دے یوزڈ ٹو سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اتنے اچھے لوگ تھے, تہجد گزار تھے اور سارا. اوور جنریشنز پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, ہمارے آبا و اجداد, باپ دادا ان کو دیکھتے تھے, بالکل, تو یہ تو کوئی بڑے لوگ ہیں, بالکل اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی لوٹاتا نہیں ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں. تو ایسا ایسا ان سے کہنا شروع کیا کہ آپ رب سے کہیں, آپ اللہ سے کہیں, ٹھیک ہے. اور پھر الٹیمیٹلی اوور جنریشنز لوگوں نے ان کی لات, منات, عزا, یہ بڑے نیک لوگ تھے, یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, یہ خدمت کرتے تھے, یہ لوگوں کے لیے سیلف لیس لوگ تھے, تو یہ سارے ان کو نا رب بنا لیا. نا ہمارے جو امت ہے وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ یہ جو شف والی سرکار ہیں یا یہی بیسکلی جو ہے نا شفا کے مالک ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں شفا رب دیتا ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں شفا رب دیتا ہے. بٹ یہاں پہ کویشچن یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا اگر ہم دین پڑھیں نا, کچھ نہ کچھ پڑھ لیں, تو اس میں یہ ہے کہ تم اللہ سے پکارو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ پکارو. میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جتنے بھی لوگ ان کے پاس جاتے تھے, اینڈ سبحان اللہ, آئی یوز ٹو سی ہز فوٹوز بائی دا وے, لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں کہ یار یہ ہے کون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی دیز پیپل آر مسلمس, ان لوگوں نے شاید کبھی زندگی میں اتنا ٹائم نہیں نکالا ہوگا کہ ہم کور ٹو کور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ. بالکل بالکل ایسی بات ہے. اگر پڑھا ہوتا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی بھی ادھر نہ چاہتا. بالکل ایسی بات ہے, رائٹ. اور بات یہ سمجھ میں آتی کہ جیسے بھی آپ ماشاء اللہ توحید کے بارے میں بات کر رہے تھے نا, دیکھیں توحید کو علماء نے مزید سب کیٹیگرائز کیا ہے. توحید ربوبیہ ہے, توحید الالوہیہ ہے, اور ابن باز رحمہ اللہ ماشاء اللہ ان کا میں پڑھا تھا ایک ویڈیو, سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں ربوبیہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میں خالق ہوں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. بالکل ایسی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رازق ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. اور بڑے اب دیکھیں نا سبحان اللہ, وین یو لرن دیز تھنگس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں کون. الالوہیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بندے